جی، بائبل کی استنادی حیثیت زیر بحث رہتی ہے، اور اس میں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہم تک ترجمہ پہنچی ہے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو علم نہیں مان سکتا، مثلاً کہ سیدنا داؤد پر، سیدنا سلیمان پر سنگین الزامات لگائے گئے، اور مسلمان علماء بھی بائبل کے جو تراجم ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں فن حدیث میں فلٹریشن کا کام ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بجا طور پر ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں، تو ایسا کوئی فلٹر اس ذخیرے پر بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ صحیح چیزوں کی ہم شناخت کر سکیں۔ آپ کے علم میں ایسا کسی نے پہلے کام کیا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے یا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، جیسے اب بخاری کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جب روایتوں کی صورت میں تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت تو تنقیح کا کام بعض لوگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ہوئے۔ یہ روایتیں جن کو اب ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ پہلی صدی کے نصف آخر میں زیادہ مشہور ہونا شروع ہوئیں یا زیادہ ان کا شیوع ہوا، اور دوسری صدی میں تنقیح کا کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر مجموعے ترتیب پا گئے۔ پہلے کچھ بہت زیادہ سختی کے ساتھ تنقیح کا رجحان نہیں تھا، جیسے ہم مصنف ابن ابی شیبہ میں یا اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں دیکھتے ہیں۔ بعد میں زیادہ سختی کے ساتھ تنقیح کی گئی، اس پر بھی آج آپ بہت سے سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ مسلم میں، بخاری میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں لگتی۔ ہم لوگ بھی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، دوسرے اہل علم بھی کرتے ہیں، اور اس نشاندہی میں بھی تینوں روایتیں اپنا کام کرتی رہی ہیں، یعنی سلفی روایت اپنے طریقے پر نشاندہی کرتی ہے، فقہی روایت اپنے طریقے پر کرتی ہے، اور صوفی روایت اپنے طریقے پر کرتی ہے۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اب بخاری ترتیب پا گئی، موطا اسی طرح، اب بہت مشکل ہے کہ آپ ان کتابوں میں کوئی تبدیلی کر سکیں، لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ ہوتا رہتا ہے۔ توجہ بھی دلا سکتے ہیں اور آپ علمی کام کر کے اس کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں۔ تو بائبل بھی اسی طرح ترتیب پا چکی، وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ ایک تو لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ بائبل پوری کی پوری کوئی الہامی کتاب ہے، جیسے ہمارے ہاں ابن کثیر کی تاریخ ہے یا ابن اسحاق کی تاریخ ہے، اسی طرح تاریخ کی کتاب ہے۔ اور تاریخ کی کتاب کے طور پر چونکہ ان کی پوری تاریخ میں انبیاء آئے ہیں، انبیاء نے اپنے صحائف پیش کیے ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو تاریخی واقعات بیان کرتے ہوئے جب وہ موقع آتا ہے تو وہ صحیفہ یا وہ کتاب بھی نقل کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ان کی تاریخ بھی ہے، اور ان کے ہاں جو الہام ہوا اس کا مجموعہ بھی بن گئی ہے۔ تو اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ تاریخی چیزیں بہت تنقید کا تقاضا کرتی ہیں۔ انبیاء کے صحائف میں تو میں نے کم ہی کوئی چیز دیکھی ہے کہ جس پر تنقید کی ضرورت ہو۔ زبور کا اسلوب ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کی تنقید تو کیا ہوگی، البتہ بعض تعبیریں بہت ہی ادیبانہ قسم کی ہیں جن میں مشکلات پیش آتی ہیں ان کو سمجھنے میں۔ پھر موجودہ دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ عبرانی زبان میں واولز نہیں لکھے جاتے تھے، حروف علت، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور حروف علت کے نہ لکھنے سے الفاظ کے بارے میں اختلافات ہو گئے اور وہ ترجمے پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں۔ تو یہ سب تنقیدیں جس طرح ہمارے ہاں حدیث پر ہوتی رہتی ہیں، ان کے ہاں اسی طرح بائبل پر ہوتی رہتی ہیں۔ بائبل کرٹیسزم میں ایک پورا علم ہے جس پر بہت لوگوں نے کام کیا ہے، تو یہی اب ہو سکتا ہے، باقی یہ تو اب ممکن نہیں ہے۔ بائبل جو کچھ ہے وہ اسی طرح رہے گی، وہ تو اب ترتیب پا چکی، البتہ تحقیق، تنقید اور اسی طریقے سے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں عہد بہد، وہ سب کام ہو رہے ہیں، اور وہ خود ان کے ماننے والے بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی اس پر کمنٹریز لکھی گئی ہیں، بہت اچھی تنقیدیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے۔ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بائبل پر جو مقالہ ہے وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اس کی عہد بہد تاریخ میں جو خرابیاں ہوئیں یا تبدیلیاں ہوئیں سب کی نشاندہی کر دی۔ مسلمانوں کے اکابر علماء بائبل کے اقتباسات اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہتے ہیں، اور آپ بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح آپ حدیث کے معاملے میں بہت محتاط ہیں، اسی طرح
जब कोई बाइबल का इक़्तिबास नक़ल करते हैं, तो वो भी उन्हीं मयारात पे आप परख कर फिर उसको लेते हैं या एज़ इट इज़ वहाँ से उठाकर नक़ल कर देते हैं? जो हम तारीख के मामले में तरीका इख्तियार करते हैं, वही करते हैं क्योंकि सनद की तहकीक का तो वहाँ सवाल नहीं है। तो तारीखी वाक़यात में जो उसूल पेश नज़र होते हैं और जिसको बड़ी खूबी के साथ इब्न खल्दून ने बयान किया है और अपने मुकदमे की हद तक बरतने की भी कोशिश की है, मेरे ख़्याल में वही सही उसूल है। बाइबल को हम लोग जब नकल करते हैं तो ज़्यादातर कुरान के इशारात की रोशनी में करते हैं। यानी कुरान मजीद ने किसी वाक़ये का हवाला दे दिया, किसी बात का हवाला दे दिया और इस तरह गोया तस्वीब कर दी उसकी। उसकी तफ़सील हम नकल कर देते हैं। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ कहीं होती है, जिसमें कोई तरदीद या तनकीद की ज़रूरत है, तो उसका इशारा कर देते हैं। इमाम फ़राही ने इंजील में इस तरह का काम भी किया। अल-इक्लील फ़ी शरहिल इंजील में उन्होंने बात पूरी-पूरी इबारतों की तहलील करके बताया है कि यहाँ तर्जुमे में ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो इस तरह ये सारा काम होता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बिलअमूम बाइबल को हदीस के तरीके पर तो नकल नहीं किया जाता कि बहुत वसी पैमाने पर हवाला दिया जा रहा हो, तो इसलिए पूरी बाइबल के बारे में ये कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो जिससे कुरान मजीद की तफ़सीर में और वहीं ज़्यादातर नकल होते हैं या इसी तरीके से बाज़ गैर मामूली वाक़यात की वज़ाहत में, तो उनमें कुरान की रहनुमाई बजाय खुद फ़ैसला कुन हो जाती है। उसूल वही है कि इल्म व अक़ल के मुसल्लमात की रोशनी में तारीख़ की हर चीज़ को देखना चाहिए और अगर हमारे पास कोई मज़हबी चीज़ है, तो हम उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में